اور پیسہ نہیں دے گا. یہ مبارک قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک وقف بورڈ کی طرف سے پورے جموں کشمیر کی ہر زیارت پر یہ ریٹن میں وہاں پہ چسپاں کر دیں کہ زیارت پر نہ کوئی چکر لگائے، نہ طواف کرے اور نہ یہاں پہ کوئی سجدہ کرے. یہ صوفی ازم اور اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے. اتنا ہی کہیں گے کہ علماؤں کے سامنے ہم بات رکھیں تو رکھیں کیا. ہم نے جو کہنا تھا ہم کہہ چکے ہیں اور آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا اور ہم چاہتے ہیں آپ فرماتے رہیں، کیونکہ آپ کا کام ہے. اللہ نے آپ کے ذمے ایک کام رکھا ہے جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس جموں کشمیر میں آپ جیسے انٹلیکچوئل مولانا ہیں جو اسلام سے واقف، سنت سے واقف اور دین و دنیا سے واقف کرانا چاہتے ہیں اپنے آنے والی جنریشن کو. یہ سب سے بڑی بات ہے. قرآن ہمیں دین و دنیا کی روشنی دیتا ہے. ہمارا دین ہماری آخرت کو صحیح کر دیتا ہے. ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ صرف ہمیں قرآن بتا دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جتنا جتنا علم حاصل کرو گے اتنی آپ پہ ایک تو نور کی بارش ہوگی، ایک تو آپ تمام دنیا کے راز جان جاؤ گے، کیونکہ آپ کی جو وسعت ہے آنکھوں کی، دماغ کی، دل کی، وہ کھل جاتی ہے. آپ کے دریچوں میں سے بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے. یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس کے بعد آپ تمام بھائیوں نے جس طرح سے ہماری حوصلہ افزائی کی، جب ہم نے جس کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا کام تھا وقف بورڈ میں آنے کے بعد کہ اس چیز کو عملانا مشکل تو لگتا تھا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جس چیز کو عملانے میں مشکلات آتے ہیں وہ کام ہی مشکل نہیں ہوتا ہے. وہ کام کبھی مشکل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو دنیاوی طریقوں سے مشکل بنایا جاتا ہے، اور تبھی وہ لگتا ہے ظاہری طور پہ کہ یہ مشکل ہے. اصل میں عملاً سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں خطہ پیر پنجاب کی یہ بات ضرور کروں گا، کیونکہ اوپر سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن درگاہوں کے اوپر وہ لوگ جو لیجسلیٹر بیٹھ چکے ہیں، وہ لوگ جو جناب نظر کریں گے اور اچھے طریقے سے وہ جو قوم کی یہ پراپرٹی اور قوم کی جائیداد. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کے مشن اور ویژن میں ایک بہت بڑا ویژن ہے. سب بولے سبحان اللہ. ہم اس فیصلے کی، آپ کے اس ویژن کی، ایک اور کینسر ہاسپٹل جموں کشمیر میں خود نہیں بن جائے گا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ قوم مسلم کا پیسہ ہے، یہ قوم مسلم کی بہبود پہ لگنا چاہیے، فلاح پہ لگنا چاہیے. قرآن بھی بنے، عالم دین بھی بنے. ہمیں ایسے کی ضرورت ہے، ایسے کالجز کی ضرورت ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی کشمیر میں مسلم کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مضبوط کیس نہیں مانیں گے. ہم آپ نے دیکھا کہ آپ کا اشارہ چار شریف کی طرف ہوگا، جہاں 10 کنال زمین ایک معتبر شخصیات نے وقف کری تھی. اس پہ کل کنسٹرکشن بہت سمے سے چل رہی تھی، پہلے بھی ہم نے روکی اور کل بھی روکی. اور کل ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو خود گئے اور انہوں نے اس کنسٹرکشن کو روکا. جو عام لوگ ہیں، جن عام لوگوں کے دل میں اب وقف کے لیے محبت امنڈ آئی ہے، اور محبت اس طرح سے کہ وہ خود ہی گئے اور اس کام کو روکا. ہم ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ کو ملنے آیا، جہاں ہم نے ایک ریٹن میں میمورنڈم
جس میں ہمارے کچھ ڈیمانڈس اور مطالبات تھے وقف کو لے کر پورے جموں کشمیر کے لیے، وہ بھی پیش کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ابھی ریسنٹلی وقف بورڈ جموں کشمیر کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ کی طرف سے جموں کشمیر میں زیارتوں کو لے کے، درگاہوں کو لے کے جو ایک بہت بڑا ڈیسیزن لیا گیا، جس سے پہلے اس ڈیسیزن سے پہلے یہاں جو زیارتوں کا سلسلہ تھا، اس کی وجہ سے بڑی کہیں نہ کہیں صوفی ازم جو ایک شانتی اور امن کا ایک مشن ہے، اس کی بدنامت ہو رہی تھی، جو اس پر ریسنٹلی انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اور زیارتوں پر جو سر عام اللیگل طور پہ لوگ بیٹھ کر کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے، پورے علماء نے، اس پورے وفد نے، سنی علماء کونسل کے تمام علماء نے، اور جس میں راجوری، پونچھ، پیر پنجال، خطۂ چناب، جموں اور یہاں کشمیر سے بھی بہت سارے علماء ہمارے ساتھ تھے۔ ہم اس موقع پر سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ کو اس بہترین قدم پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اس قدم کو۔ ہم نے اپنے اس وفد نے یہاں پہ میڈم صاحبہ کو اس قدم کے لیے مبارکباد بھی پیش کی، کیونکہ اس سے جو ایک سلسلہ یہاں پہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں زیارتوں کا نظام بدنامت کا سبب بن رہا تھا کہ وہاں پہ تو لوٹ کھسوٹ ہے، وہاں پہ ہم سے زبردستی پیسے لیے جاتے ہیں اور یہ وہ۔ تو اس سے یہ نہیں کہ جو ہمارے پیران اعظام ہیں، جو ہماری زیارتوں کے خدام لوگ ہیں، ان کی عزت پہ کوئی حملہ نہیں یا ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، بلکہ زیارتوں کے ایک سسٹم جو جس کی وجہ سے بدنامت ہو رہی تھی، اس کو اچھا کیا ہے۔ اس کے لیے ہم اس قدم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سراہنا کرتے ہیں اور میڈم صاحبہ کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر وقف بورڈ کو یہ ایشور کرتے ہیں کہ ہماری جہاں بھی آپ کو وقف بورڈ کے سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے ضرورت ہو، ہم آپ کے ساتھ۔ کیا رہیں گے وقف بورڈ کی طرف سے؟ آرڈر کو عملانا ہے۔ وقف بورڈ کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جہاں پہ آج ہم ہے، یہ ہماری یہاں پہ درگاہ جو عظیم درگاہ شریف ہے حضرت بل، یہاں پہ ہمارے علماء آئے ہوئے تھے جن کو آپ نے سنا، دیکھا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کا اظہار خیال تھا، وہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ اگر ہم اچھے فیصلے لے لیں گے، اچھا کام کریں گے، تو واقعی میں جموں کشمیر میں جو وقف بورڈ کی جو تباہی تھی، بدحالی تھی، وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں جو کام کرنے ہیں تو وہ ہم کر ہی رہے ہیں، ہم نے وہ قدم اٹھائے ہیں، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ جموں کشمیر وقف بورڈ ہی ایک نام ایسا ہوگا جس کو لوگ بھول چکے تھے، وہی زبان پہ ہوگا۔ کام تو شروع ہو گیا ہے، ہم نے تو تمام جتنے ہمارے دکان ہیں ان کا جو ریویژن تھا رینٹ کا وہ کر دیا ہے، اور ہم نے بتایا بھی ہے جن کو نقصان ہو رہا ہے، جو کرایہ بھر نہیں سکتے ہیں، تو دکانوں کو اپنے پاس یا ایسٹس کو اپنے پاس نہ رکھے، برائے کرم وہ وقف بورڈ کو واپس آئیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کسی پہ ظلم ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کو پریشانی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں اگر وہ کرایہ نہیں دے سکتے ہیں، انہوں نے کہیں سبلیٹ کرے ہوئے ہیں، سارے جو ہمارے دکاندار ہیں، جو ہمارے شاپ کیپرز ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر سبلیٹ کیا ہے، اور جس کو سبلیٹ کیا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ اب جب اس کو وقف کی پراپرٹی کا پتہ چلتا ہے، اس کو شوق لگ جاتا ہے کہ میں نے 70-80 لاکھ میں کہیں دکان خریدی ہے، تو اب میں کیا کروں، یہ تو میری ہے ہی نہیں۔ لیکن سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف کی پراپرٹی ان کی پراپرٹی کبھی نہیں بنے گی، بھلے ہی وہ 1000 کروڑ میں بھی خریدیں، وہ وقف کی ہی رہے گی۔ لیکن ہم کسی کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وقف کو بھی نقصان، جو آج تک نقصان کی فیکٹری رہی ہے، اس نقصان کی فیکٹری کو ہم آمدن والے فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو صرف یہ پیسہ دیکھ کر ہمارے پاس لوگ آئے، انہوں نے وفد لائے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بار بار ایک ہی بات نہیں دہرانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے اس کا معنی ختم ہو جاتا۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس وقف کی پراپرٹی ہے وہ اللہ کے لیے اس کا تحفظ اور اس کا کرایہ بھرے۔ ابھی اور بہت سارے ایسے ایکٹ ہوتے تھے جن پہ کیس کیا جاتا ہے۔